کہانی ہے صحابہ کا میں دیوانہ، یہی میری کہانی ہے۔ میں عبدار صحابہ ہوں، خدا کی مہربانی ہے۔ صحابہ کا میں دیوانہ، یہی میری کہانی ہے۔ صحابہ کا میں دیوانہ، یہی میری کہانی ہے۔ صحابہ ہے پسندیدہ چنیدہ رب اکبر کے، صحابہ ہے پسندیدہ چنیدہ رب اکبر کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اس وقت ہم موجود ہیں مولانا تصوف الرحمن کے جو ہے جگہ پر۔ یہاں پہاڑی پہ آئے ہوئے ہم ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت پہاڑی ہے۔ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی سارا علاقہ بھی نظر آ رہا ہے، اور لوگ یہاں سیر سپاٹے کے لیے آئے ہیں۔ یہاں اوپر کچھ لوگ آئے ہیں ٹکا بنانے کے لیے، ادھر تو ٹکے والے دکھاؤ۔ یہاں پہ لوگ ٹکے بھی بنا رہے ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھا ماحول ہے۔ اس وقت مغرب کی اذانیں بھی ہو رہی ہے، تو یہ مولانا تفسیر الرحمن سے پوچھیں گے کہ آپ پہلے یہاں آئے ہو یا پہلی مرتبہ آپ کا ہمارے ساتھ آنا ہوا ہے؟ وعلیکم السلام۔ میرا بھی پہلی دفعہ یہاں پہ ٹور ہو رہا ہے، تو یہاں پر رہائش تو میری بالکل قریب ہے، لیکن پہلی دفعہ ٹور ہو رہا ہے تو بہت انجوائمنٹ کی جگہ ہے۔ جیسے جدہ میں بہت گرمی کا موسم رہتا ہے سال کے 12 مہینے، تو اس لحاظ سے یہاں پہ آب و ہوا جو ہے نا وہ بہت بہترین ہے۔ یہاں کا ویو دیکھیں آپ، یہ پیچھے دیکھیں، یہ آبادی ساری نظر آ رہی ہے، اور یہاں بالکل پہاڑ کے اوپر، یہ بالکل مکہ سے تقریباً قریب بالکل 35 منٹ کی مسافت ہے، اور جدہ سے آتے ہوئے مکہ کے روڈ پہ، تو یہاں پہ یہ آبادی بھی سائیڈوں پر ہے، اور یہاں پہ لوگ آتے ہیں تقریباً عصر کے بعد، تو بہت اچھی آب و ہوا ہے یہاں پر، تو یہاں پہ آنا چاہیے۔ یہاں پہ آمد و رفت ہو تو بہت سکون کا ماحول ہے۔ اچھا، ہمارے ساتھ اس سفر میں مولانا تفسیر الرحمن صاحب بھی موجود ہے، وہ بھی اپنے خیرات کا اظہار کریں گے، اس کو یہاں کی جگہ کیسے ان کو لگی، اور ہو سکے تو کچھ نعت بھی سنائیں گے آپ لوگوں کو۔ میں ان کو طرف میک دیتا ہوں مولانا تفسیر الرحمن صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہم آج ادھر جدہ میں امیر فواز طریق مکہ کے اوپر مکہ کی جانب جنوب میں آئے ہوئے ہیں۔ تقریباً یہاں سے مکہ 40-35 منٹ کے مسافت پر ہے، اور چونکہ رات سے ہمارے مہمان تھے مولانا توصیف صاحب، تو واپسی ابھی مجھے ان کو پہنچانا تھا، تو میں نے پھر ساتھ میں مولانا اکرم صاحب کو زحمت دی کہ آپ بھی آ جائیں۔ جب ہم یہاں آئے تو نیچے ایک ہوٹل پہ تھوڑی سی چائے پیے، مولانا صاحب نے نہیں چھوڑا چائے کے بغیر، تو ادھر پہاڑی پہ نظر پڑی، تو ہم نے کہا کہ یہ مولانا صاحب تو خیر اتنے زیادہ نہیں آتے اکرم صاحب، میں اکثر مولانا توصیف صاحب کے پاس آتا ہوں، تو یا وہ عادی کا ماجد میں جاتے ہیں یا امیر فواز اس میں جاتے ہیں، تو اس لیے اس طرف اتنا دھیان نہیں رہا، لیکن بہت زبردست ویو ہے، پہاڑ ہیں، تو بہت اچھا لگ رہا ہے۔ باقی مولانا صاحب نے ساتھ میں یہ کہہ دیا، نعت کی بات کی ہے، تو چونکہ نعت تو نہیں ہو سکے گی، لیکن ایک دو اشعار کہتے ہیں، کیونکہ حالات آج کل ایسے ہیں، ہر ایک شخص دوسرے کو گرانے کے اس میں لگا ہے، اور بالخصوص اہل روافظ صحابہ پہ تبرہ کرتے ہوئے، اور جو صحابہ کا دفاع کرتے ہیں تو ان کو گرانے کے چکر میں ہے، تو اس لیے ہم ان کو کہتے ہیں کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میخانہ گرانے آئے تھے، دہلیز کو چوم کر چھوڑ گئے، دیکھا یہ پتھر بہاری ہے، زخموں سے بدن گلزار سہی، تم اپنے شکستہ تیر گنو، خود اہل ترکش لکھ دیں گے یہ بازی کس نہالی ہے۔ فی امان اللہ۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي
ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله أكبر.